السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ ماشاء اللہ آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا، چینل کو سبسکرائب کیا اور اسی طریقے سے صحیح قرآن پڑھانے کے لیے صحیح ترتیب کی جستجو میں جڑے رہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہمت عطا فرمائے، آپ کے حوصلوں کو بلند فرمائے۔ ماشاء اللہ ہم نے نیم سیکنڈ کے بیان کو مکمل کیا اور اب مد کے بیان کو ہم شروع کریں گے۔ مد کے بیان میں بھی چند امور ہیں، لیکن مد کا بیان شروع ہونے سے پہلے تمہیدی طور پر ہمیں ایک نقشہ بتانا ہے، وہ میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں۔ دیکھو یہ نقشہ لکھا ہوا ہے، یہ بطور تمہید کے یہ نقشہ مد کے بیان شروع ہونے سے پہلے ہم بتائیں گے۔ یہ بورڈ چھوٹا ہے، اس لیے سب چیزوں کو سمونا تھا، اس کے لیے میں نے چھوٹا لکھا ہے۔ آپ بڑا بنائیں گے کیونکہ ایک دو دن کا مستقل کام ہے، تو بطور تمہید کے نقشہ بنائیں گے اور یہ نقشے میں صرف ایک الف سے زائد کھینچنے کی صورتیں بتانا ہے۔ بچوں سے سب سے پہلے سوال کریں گے لکھنے کے وقت، بیٹا حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے، اور حروف مدہ میں کتنے الف کے برابر ملے گا؟ تو بچہ بولے گا کہ مجھ سے حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، یہ واو مدہ، یا مدہ کھڑا، اور حرکات مدہ کتنے ہیں؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پہ۔ بیٹا ان میں کتنے الف کے برابر مد ہوتا ہے؟ مولانا 1 الف کے برابر۔ بیٹا مجھے 1 الف سے زیادہ مد کرنا ہو نا تو اس کی بھی کچھ صورتیں ہیں، وہ آج ہم سمجھیں گے اور وہی ہمارا آج کا سبق ہے۔ 1 الف سے زیادہ بولے تو 3 الف بیٹا مد کرنا ہے، 5 الف مد کرنا ہے، تو کیا ہو تو ہم 5 الف یا 3 الف مد کریں گے؟ آئیے ہم بیٹا اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھو بیٹا یہ کیا ہے؟ با، کتنا مد ہوگا؟ الف مدہ، کتنا مد ہوگا اس میں؟ 1 الف کے برابر۔ یہ کیا ہے؟ بی، کتنا مد ہوگا اس میں؟ 1 الف کے برابر۔ بو، کتنا مد ہوگا؟ 1 الف کے برابر۔ پہلے اس طریقے سے دھیرے دھیرے نیچے آئے گا۔ چلو کھڑا زبر ہے، کتنے الف کے برابر کھینچیں گے؟ 1 الف کے برابر۔ بیٹا دیکھو اب مجھے 3 الف مد کرنا ہو نا تو بعد میں حمزہ الف کی شکل میں لگا دوں گا۔ کس کی شکل میں؟ الف کی شکل میں لگا دوں گا۔ تو کتنے الف کے برابر کھینچ کے پڑیں گے؟ 3 الف کے برابر۔ یا حمزہ اصلی شکل میں بھی ہو تو بھی بیٹا 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑیں گے۔ دیکھو یہ کیا ہے؟ الف مدہ، اس کے بعد حمزہ آوے، اصلی شکل میں ہو یا الف کی شکل میں۔ یہ کیا ہے؟ یا مدہ، اس کے بعد حمزہ آوے، اصلی شکل میں ہو یا اپنی شکل میں ہو۔ یہ کیا ہے؟ واو مدہ، اس کے بعد حمزہ آوے، اصلی شکل میں ہو یا اپنی شکل میں۔ کتنے الف کے برابر بیٹا کھینچ کے پڑیں گے؟ 3 الف کے برابر۔ دونوں میں 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے حرکات مدہ، حمزہ اصلی شکل میں ہو یا اپنی شکل میں ہو، 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑیں گے۔ اب بیٹا اگر مجھے 5 الف کے برابر مد کرنا ہو نا تو حروف مدہ یا حرکات مدہ کے بعد میں بعد والے حرف پر جزم یا تشدید لگا دوں گا۔ تو کتنے الف کے برابر میں کھینچ کے پڑھوں گا بیٹا؟ 5 الف کے برابر۔ اس کو سمجھے گے بیٹا۔ دیکھو یہ کیا ہے؟ الف مدہ، اس کے بعد یہ کیا ہے؟ جزم ہے۔ کتنے الف کے برابر کھینچیں گے؟ 5 الف کے برابر۔ چلو ماشاءاللہ، یہ کیا ہے؟ یا مدہ، اس کے بعد کون کیا آیا؟ جزم ہے۔ کتنے الف کے برابر کھینچیں گے؟ 5 الف کے برابر۔ کیا ہے؟ واو مدہ، اس کے بعد کیا آیا؟ جزم ہے۔ کتنے الف کے برابر کھینچیں گے؟ 5۔ اسی طریقے سے ہر ایک کے ساتھ اس طریقے سے کریں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ 2 صورتوں میں 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں اور 2 صورتوں میں 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اب اس کی سوالیہ انداز سے پہلے حصولیابی کر لیں۔ حصولیابی کا یہ طریقہ ہوگا، چلو بیٹا حروف مدہ کے بعد حمزہ اصلی شکل میں یا اپنی شکل میں تو کتنا الف مد ہوتا ہے؟ مولانا 3 الف کے برابر۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم ہے، تشدید ہے، تو کتنے الف کے برابر مد ہوگا؟ مولانا 5 الف کے برابر۔ ابھی نام بتانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر حصولیابی اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ چلو بیٹا پڑھو تو با، کتنے الف کے برابر مد ہوگا؟ 1 الف کے برابر۔ کیوں؟ الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں مجھے۔ چلو ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے 3 الف مد کرنا ہو تو ایک سوال یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے، چلو بیٹا میں نے کیا لگایا؟ حمزہ۔ چلو بیٹا کس کی شکل میں الف ہے؟ کتنے الف کے برابر مد ہوگا؟ مولانا 3 الف کے برابر۔ ماشاءاللہ۔ چلو یہ کیا لگایا؟ حمزہ۔ کس کے بعد آیا؟ الف مدہ کے بعد۔ کتنے الف کے برابر مد ہوگا؟ 3 الف کے برابر۔ چلو بیٹا ماشاءاللہ۔ چلو اب کتنے الف کے برابر مد ہوگا؟ مولانا اب مد ہی ہوگا۔ کیوں؟ صرف الف مدہ ہوگا، نہ 3 الف کے برابر کھینچیں گے نہ 5 الف کے برابر، بلکہ 1 ہی الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہاں یہ قاعدے کی پہچان کا اصل طریقہ ہے کہ اب بچوں کو پتہ چل گیا کہ حمزہ کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو مد اصلی ہی ہوتا ہے، یعنی الف مدہ ہی ہوتا ہے، 1 الف کے برابر ہی کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ چلو بیٹا اب دیکھنا ہے دھیان سے، دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ چلو میں نے باقی کے اوپر کیا لگایا؟ جزم۔ اب پڑھو کتنے الف کے برابر کھینچیں گے؟ بولو مولانا 5 الف کے برابر۔ کھینچ کے بتاؤ۔ باب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلو یہ کیا ہے؟ باقی اوپر تشدید۔
اچھا اب کتنا الف کے برابر کھینچ کے پڑے گی مولانا 5 الف کے برابر. تو اس طریقے سے مشریہ بھی کر لے تاکہ بچے نقشے کو سمجھے کہ وہ پتہ چل جائے. اس کے بعد ہم جو ہے مد کی تین امور ہے وہ اس کو آج سمجھتے ہیں. مد منفصل کے بھی 3 امور. مد منفصل کی علامت بتائے مشق امثلہ تقابلی طریقے سے قاعدے کی تعبیر. میں کوشش کرتا ہوں کہ تینوں بیان کو سمجھاؤں لیکن ایک بیان مد منفصل سمجھا دوں گا اسی ترتیب اور نحت سے آپ کو مد متصل بھی سمجھنا رہے گا اور مد لازم بھی سمجھنا رہے گا. بہت آسان ہے بہت سارے. دیکھیے مد متصل کی بھی 3 علامت ہے. مد متصل کی بھی 3 امور ہے. مد متصل کی علامت بتائے مشق امثلہ تقابلی طریقے سے قاعدے کی تعبیر. اسی طریقے سے مد لازم میں بھی 3 کام ہے. مد لازم کی علامت بتائے مشق امثلہ تقابلی طریقے سے اور قاعدے کی تعبیر. آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ مد منفصل کی امثلہ کے ذریعے امثلہ میں ہم یہ 3 کام کیسے کریں گے. دیکھیے سب سے پہلے ایک مثال بورڈ پر لکھیں اور الگ الگ بچوں سے پہلے پڑھوائے. چلو بیٹا پہلا نمبر کون پڑھے گا؟ فہیم تو پڑھ بیٹا. فیہا. چلو بیٹا دوسرا نمبر کون پڑھے گا؟ اکشید تو پڑھ بیٹا. ابدن. چلو بیٹا پہلے 1-2 نمبر ملا کر کون کا نام ہے؟ چلو پڑھو تو. فیہا ابدن ہے بیٹا. کیا کیا تو نے؟ چلو ابھی بچے کو قاعدہ پتا ہوگا. نہیں بیٹا ہم نے کل سبق پڑھا تھا کہ یہ کیا ہے الف مدہ. اس طریقے سے نشانی کرے یا یوں کر کے نشانی کرے نشاندہی ہو بچوں کو. یہ کیا ہے الف مدہ. اس کے بعد یہ کون سا حرف؟ یہ کیا آیا؟ حمزہ. کس کی شکل میں؟ الف کی شکل میں. کتنے الف کے برابر؟ تمہیں کتنا الف کے برابر کھینچا مولانا؟ 1 الف. کتنے الف کے برابر کھینچنا تھا؟ 3 الف کے برابر. چلو بیٹا کھینچو. فیہا ابدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پتہ چلا بیٹا؟ ہاں مولانا 1 الف حمزہ حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں تو 3 الف کے برابر کھینچ گیا. ماشاءاللہ بیٹا اس کا بہت اچھا نام ہے. کون کون سیکھنا چاہے گا؟ کون کون جاننا چاہے گا؟ اب بچے کو امثلہ میں نام بتانے سے پہلے تو ہم بتا دیں کہ دیکھو بیٹا اس کا نام ہے مد منفصل. ابھی تک ہم نے نام بتایا نہیں تھا. یہ نقشے میں بھی صرف 1 الف سے زائد کھینچنے کی صورتیں بتائی تھی. نام کی وضاحت نہیں کی تھی. یہاں بولے کہ بچے کو اس کا نام ہے مد منفصل. بیٹا مد کا معنی تو آپ جانتے ہو حروف مدہ میں بتایا تھا کہ کھینچنا. منفصل کا معنی ہوتا ہے بیٹا الگ الگ جدا جدا. ٹھیک ہے الگ الگ ورڈ. دیکھو فیہا یہ الگ کلمہ ہے الگ شبد ہے اور ابدن یہ الگ کلمہ ہے الگ ورڈ ہے الگ شبد ہے. اب تم کہو کہ ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ فیہا الگ کلمہ ابدن الگ کلمہ؟ ہم تو عربی جانتے نہیں. عربی سے ہم تو واقف نہیں. یہ تو میں جانتا ہوں کیونکہ میں عربی جانتا ہوں کہ ایک کلمہ کون سا ہوتا ہے دوسرا کلمہ. تو بیٹا میں نے تم کو آسانی کے لیے یہ بتایا تھا کہ حمزہ الف کی شکل میں ہو. یہ صرف تم کو سمجھانے کے لیے. اب قاعدے کی تعبیر آپ کو قاعدے کی علامت ایسی بتانی نہیں ہے بلکہ اب کیا بولنا ہے آپ کو؟ مد منفصل کس کو کہتے ہو؟ حروف مدہ یا حرکات مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو. اچھا اب پہلے کلمے میں ہے یا دوسرے کلمے میں یہ جاننا ہو یا جانچنا ہو تو بیٹا آپ کیا کرو گے؟ اب بچے سے سوال کریں. بچہ کہے گا کہ مولانا الف دیکھ لیں گے کہ اگر حمزہ الف کی شکل میں ہوگا تو دوسرے کلمے میں ہوگا اور حمزہ اصلی شکل میں ہوگا تو اسی کلمے میں ہوگا. یہ بچے کو جاننے کے لیے اس طریقے سے آپ قاعدہ بتا رہے ہیں. بیٹا یاد رہے گا مد منفصل کا آپ قاعدہ کیا بولیں گے؟ حمزہ الف کی شکل میں نہیں بلکہ کیا بولو گے آپ؟ حروف مدہ یا حرکات مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں. کوئی سوال کرے تم کو کیسے پتا چلا؟ تم تو عربی جانتے نہیں ہو کہ پہلا کلمہ کون سا اور دوسرا کلمہ کون سا. تو تم کیا بولو گے بیٹا؟ حمزہ الف کی شکل میں ہوگا تو ہمیشہ دوسرے کلمے میں ہوگا اور حمزہ اصلی شکل میں ہوگا تو وہ ہوگا. اس طریقے سے آپ بتا دیں. تو مد منفصل کا معنی بتا دو. اس کے بعد مد منفصل کی علامت بتائیں گے. اس سے پہلے ایک بات بچوں کو یہ بتا دیں کہ بیٹا دیکھو مد منفصل کی یہ نشانی اور علامت ہے. یہ تو قاعدہ نہ جاننے والوں کے لیے. جیسے میں نے وہ مثال دی تھی نا میم ساکن کے بیان میں, اقلاب کے بیان میں بھی چھوٹی سی میم, اقلاب کے بیان میں مثال دی تھی. یہ تو قاعدہ نہ جاننے والوں کے لیے. اگر کوئی آدمی قاعدے سے واقف ہے, مثلا گاؤں میں آیا تو وہ بورڈ بیٹا دیکھے گا, تو بورڈ دیکھ کر راستہ سمجھے گا. اب تم لوگ تو گاؤں میں رہتے ہو, تم کو تمہارے گھر کا پتہ, پنچایت کا پتہ, اسکول کا پتہ, تو تم کو کوئی لگے ہوئے بورڈ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہاں بھی بیٹا جو یہ نشانی ہے مد منفصل کی, اور ایسی کھڑی نشانی جو ہوتی ہے وہ مد متصل. یہ منفصل کا ہے نا, وہ صرف قاعدہ نہ جاننے والوں کے لیے. آپ کو قاعدے کا پتہ چل گیا نا بیٹا کہ حروف مدہ یا حرکات مدہ کے بعد حمزہ, تو دو علامتیں. جیسے تنوین نون ساکن کے چار قاعدے, میم ساکن میں دو علامت تھی, ایسے ہی بیٹا مد منفصل کی دو علامتیں. پہلی علامت حروف مدہ یا حرکات مدہ میں سے کوئی ایک ہو, دوسری علامت حمزہ الف کی شکل. لہذا یا حروف مدہ کی جگہ یا تنوین ہو,
फीहन अबदन, तो होगा बेटा मद्दे मुनफसिल? नहीं होगा मौलाना। इस तरीके से थोड़ा तकाबुल भी कर ले। चलो मैं हमजा हटा दूं, यहाँ अलिफ मद्दा रहने दूं और हमजा हटा दूं, फीहा अबदन, तो मद्दे मुनफसिल होगा? नहीं मौलाना, नहीं होगा। तो बेटा समझ गए ना? तो इस तरीके से तकाबुल करके भी मद्दे नामा से हो गया एक काम। उसके बाद कायदे की तारीफ बेटा क्या होगा, ये याद कराने के लिए मौलाना मद्दे मुनफसिल क्यों होगा? हुरूफ मद्दे के बाद हमजा दूसरे कलमे में कैसे पढ़ेंगे मौलाना? 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ के बताओ, फीहा अबदन, ये हो गया। तो मौलाना एक मिसाल में आपको कितने काम करने रहेंगे? सबसे पहले कोई भी मिसाल, मुत्तसिल की मिसाल समझाओ, मिसाल लो, मद्दे लाजिम की मिसाल लो। सबसे पहले मैं मिसालों की काम बता देता हूँ। सबसे पहले मिसाल हल करवाए, फिर मुत्तसिल, मुनफसिल और मद्दे लाजिम का माना बता दे, फिर मद्दे लाजिम हो, मद्दे मुत्तसिल हो या मद्दे मुनफसिल हो, उसमें जो निशानी इस तरीके से होती है वो निशानी बच्चों को बता रहे कि ये कायदा न जानने वाली है। उसके बाद मद्दे मुत्तसिल हो, मुनफसिल हो, मद्दे लाजिम हो, उसकी अलामत बता दे कि भाई 2 अलामत है, और 2 अलामत बताने के बाद आप जो एक अलामत मिटाओ, एक अलामत रखो, फिर कभी दूसरी अलामत मिटाओ, पहली अलामत रखो, और बच्चों से कायदे की तफहीम को मजबूत कराओ। इसमें कायदे में पुख्तगी आएगी, तफहीम में पुख्तगी आएगी। उसके बाद लास्ट में आपको आखिर में ये कहना है कि बेटा ताकीद याद करो, क्या होगा, क्यों होगा और कितने अलिफ के बराबर खींच कर पड़ेगी। ठीक है सर, ये मद्दे मुत्तसिल में भी ये काम है, मद्दे मुनफसिल में भी। अब तकाबुली तरीका, मुत्तसिल में भी ये करना है, मुनफसिल में भी जैसा, मद्दे लाजिम में भी जैसा, मुनफसिल में किया। तकाबुली तरीके में क्या करना है, इन नमा फकद लिखना है आपको, इन नमा। अब बच्चों से कायदे के मुताबिक गुफ्तगू करना है। बेटा चलो बताओ कौन सा कायदा होगा? मौलाना अलिफ मद्दा। क्यों बेटा? अलिफ से पहले सवाल है तो अलिफ मद्दा होगा, माशाल्लाह। चलो अब बेटा बताओ कौन सा कायदा होगा? हाँ अब बताओ मौलाना, यहाँ जो है मद्दे मुनफसिल होगा। क्यों बेटा? रुपए मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में। तेरे को कैसे पता चला हमजा पहले कलमे में के दूसरे में? तो बेटा अरबी जानता नहीं, मौलाना हमजा अलिफ की शक्ल में होगा तो हमेशा दूसरे कलमे में होगा। माशाल्लाह बेटा, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। चलो बेटा अब कितना अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे मौलाना? 3 अलिफ के बराबर। चलो पढ़ के दिखाओ, इन नमा। अब चलो अब मद्दा मद्दे मुनफसिल होगा तो कभी हमजा लगाओ, कभी हमजा हटा, और बच्चे से कायदे के मुताबिक सवाल करो कि मद्दे मुनफसिल होगा या नहीं होगा, मद्दे मुत्तसिल होगा या नहीं होगा। यहाँ भी देखो, कभी हमजा लगाओ, कभी हमजा हटाओ, तकाबुली तरीके में मद्दे लाजिम में, मद्दे मुत्तसिल में। इसी तरीके से यहाँ कभी तशदीद ज़ालिम की लाम पर लगाओ और कभी तशदीद को हटाओ, और फिर सवाल करो कि मद्दे लाजिम होगा या नहीं होगा। ये तो हुआ मद का बयान अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल। तो मैंने से समझा और उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह मद्दे लाजिम और मद्दे मुत्तसिल को समझ गए होंगे इसी तरकीब से जो मिसाल में 5 काम मैंने आपको बताया। अब ये जो है ये देखिए आप, ये है मद के अक़साम हुरूफ तहज्जी में। तो लिखने के एतबार से आप ऐसे हुरूफ लिखे, ऐसे ना लिखे अलिफ बा ता, बल्कि इस तरीके से लिखें। देखो ये बहुत अच्छा है, बच्चों को समझ, और ये हुरूफ मुक़त्ताअत में ये नक्शा आपको बहुत काम लगेगा। किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला खाने में मैंने सिर्फ 2 हर्फ लिखे और दूसरे खाने में 3 हर्फ लिखे हैं, तो बच्चे को पढ़ाया करें। चलो बेटा पढ़ो, बा ता ता, और कायदे से मुतालिक सवाल करें। कौन सा कायदा होगा अलिफ बताए, कितना खींचे एक अलिफ के बराबर। इस तरीके से आखिर तक आए तो 2 हर्फी का एक खाना हो जाएगा। उसमें आप क्या बच्चे क्या बोलेंगे कि मौलाना यहाँ तो अलिफ मद्दा होता है, मद्दे असली एक अलिफ के बराबर खींचते हैं। चलो बेटा इसको पढ़ो, फारूक पढ़ तो बेटा कि मौलाना जीम, क्या पढ़ेगा बच्चा? इतना नहीं खींचेगा बल्कि सिर्फ पढ़ेगा जीम। क्या पढ़ेगा? जीम। अब बच्चों से कहना है कि देखो बेटा जीम की जी में कौन सा मद्दा होता है? मौलाना या मद्दा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरा बच्चा बहुत होशियार है। चलो उसके बाद कौन सा हरफ आया? मीम। मीम के साकिन है, तो हुरूफ मद्दा के बाद वाले हरफ पर जज्म या तशदीद हो तो क्या होता है? अब बच्चा बोलेगा नहीं मौलाना मौलाना रुको मद्दे लाजिम होगा। हाँ माशाअल्लाह, कितने अलिफ के बराबर खींचेंगे मौलाना? 5 अलिफ के बराबर। चलो बेटा खींच के पढ़ो, जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी तरीके से अब दाल में जाओ, चलो पढ़ो तो दाल है बेटा, ये क्या है? अलिफ मद्दा, उसके बाद जज्म आया। अच्छा हरफ मद के बाद वाले हरफ पर जज्म हो तो क्या होता है? मद्दे लाजिम। कितना खींचते हैं? 5 अलिफ के बराबर। चलो अब पढ़ो, दाल, समझा? इस तरीके से। इसी तरीके से शीन में भी मद्दे लाजिम होगा, स्वाद में भी, काफ में भी, मीम में भी, वाव में भी, आइन बैन में मद्दे लील लाजिम होगा। यहाँ बच्चों को आप समझा देंगे, यहाँ होगा मद्दे लील लाजिम। इसी तरीके से मद्दे लाजिम होगा सब में। अब दूसरा तरीका, फिर आप ये करें, चलो बेटा
शीन सीन को मिलाकर पढ़ो तो शीन सीन है बेटा। ये क्या किया आपने, क्या हुआ तो बेटा शीन जो है उसके ऊपर जज्म आया और तूने इसके साथ मिला है, तो ये कौन सा हरफ है, नून साकिन, उसके बाद क्या आएगा सीन, तो कौन सा कायदा होगा बेटा, हाँ मौलाना इक्फा होगा, इक्फा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मेरा बच्चा। चलो बेटा दोनों को मिला के पढ़ो, सीन सीन, इस तरीके से बच्चा पढ़ेगा। माशाअल्लाह बहुत खूब बेटा। अब उसके बाद क्या करें, शीन को कभी शॉर्ट से मिलाकर पढ़, चलो शीन शॉद, माशाअल्लाह बेटा माशाअल्लाह। इसी तरीके से मीम लाम, दोनों को मिलाकर पढ़ा और मीम साकिन के बाद ये नाम आएगी तो बच्चों से कायदे के मुताबिक पूछ लेंगे कि कौन सा कायदा होगा। इसी तरीके से मीम दाल, इसी तरीके से मीम जीम। गर्ज ये कि एक हरफ को दूसरे हरफ के साथ मिलाने के बाद जो दरमियान में कायदा होगा वो कायदे के मुताबिक आप बच्चों से गुफ्तगू करो और कायदे की रियायत के साथ पढ़वावे। ये इंशाअल्लाह आपको हुरूफ मुक़त्तआत में बहुत काम लगेगा। उसके बाद बच्चे से कहे चलो बेटा पढ़ो शीन वाव, ये पढ़ा शीन वाव। अब उसके बाद बच्चे का शीन वाव पढ़ता है या शीन वाव पढ़ता है, वो देखिए कि एकदम